مبارکباد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے، خدا کی خاص رحمت سے بڑا مہمان آیا ہے۔ مبارکباد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عالم رمضان پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سلیمان نیر حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے شب قدر کی فضیلت اور عام غلط فہمیاں جو اس کے بارے میں عوام الناس میں رائج ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی جو تشریف لائے ہیں، جنہوں نے ہمیں جوائننگ دی ہے، ان میں ایک تو مستقل ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بہت ہی محسن ہیں، جو مستقل اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ، ہم ان کو دل کی عطا سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اور دوسرے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں جی قاری سلیم اللہ مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ہم ان کو بھی القمر ٹی وی کی جانب سے دل کی عطا سے خوش آمدید اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ باقاعدہ جی ہم اس کی جو کہتے ہیں شب قدر کے بارے میں اس پروگرام کی جو ابتدا ہے ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرواتے ہیں۔ تو ہمیں جو آج تشریف لانے والے جو ہمارے ساتھ اکثر ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں، میری مراد یوتھ جو ہے حافظ محمد ابراہیم، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائیں اور ہمارے دلوں کو سرور بخشیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمیم والکتاب المبین، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب عليم صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ ورتل القرآن ترتیلا، کیا ترتیل کے ساتھ تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی صوت میں برکت عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں جی۔ آج کا موضوع شب قدر کی فضیلت اور عام غلط فہمیاں۔ تو میں قاری سلیم اللہ مدنی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اس کے بارے میں ہماری قرآن مائی فرما دیں کہ شب قدر کو قرآن مجید فرقان حمید میں 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کے مسلمان، ہر مسلم میں سمجھتا ہوں، اس کی اثر روح سے جو ہے نا دور ہیں اور وہ اس کو جان ہی نہیں سکے کہ یہ رات کیا ہے، نہ واقف ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں ان کو ابھی آگاہی نہیں ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ جی مولانا سلمان الہی نیر صاحب، اور القمر ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں کہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دلوں کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندہ جو ہے نا وہ اپنا منہ موڑنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے زنگ اتارنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ ناظرین کی خدمت میں یہ حدیث ضرور پیش کروں گا چونکہ یہ بڑی عام حدیث ہے اور یہ وقت بھی ہے ایسی ٹریننگ کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے میرے صحابہ،
جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ عرض گزارنے لگے ما جلا وہا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام دلوں کے زنگ اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ اب مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، مرنا تو ہے، اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت۔ آپ یقین کیجئے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ لوگ کیوں نہیں اس طرف آ رہے، میں سمجھتا ہوں یہ قلوب کو، دلوں کو زنگ لگ چکا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ تو حالانکہ اس کے متعلق میں نے پڑھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ بنو اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا، کئی علماء حزقیل ان کا نام بھی لیتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذکر کیا کہ جی اتنی اس بندے نے اللہ کی جو ہے وہ عبادت کی، اللہ کو راضی کیا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض گزارنے لگے اللہ کے حبیب اب اتنی عمر کہاں سے لے کے آئیں؟ اس بندے نے مطلب 83-84 سال سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت کی، تو ہم اتنی عمر کہاں سے لے کر آئیں؟ پھر وہ قبولیت کا جو انداز ہے وہ کہاں سے لے کے آئیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھ لیں کہ اپنے ان صحابہ کا وہ خواہش کرنے کا انداز پسند آ گیا کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے قرآن نازل کر دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قدر کی رات میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، محبوب میرے پیغمبر علیہ السلام آپ کو کیا علم ہے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، جیسا کہ آپ نے سوال میں ہی یہ حوالہ دے دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا کہ اپنی امت کو بتلا دیجئے، مقصد تو یہی ہے کہ ہمیں مغفرت مل جائے، ہمیں معافی مل جائے، بخشش مل جائے، آخری جو ہمارا انجام ہے وہ اللہ کی رضا ہو جائے اور ہم گناہوں سے نجاستوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مانگنے کے بغیر ہی سبحان اللہ ہمیں اتنی بڑی سعادت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے کہ یہ وہ اس رات کو پا لینا ان کا کام ہے، تو 1000 مہینوں سے زیادہ کا اجر جو ہے وہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دینا میں رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اس لیے اس چیز کو پہچاننا چاہیے۔ اب جو تو قبروں میں چلے گئے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہ احتاج الی رحمت ربی رحمتک، اے اللہ وہ تو تیری رحمت کے محتاج ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم نے سوچنا چاہیے، سیانے بننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیانا بندہ وہ نہیں ہے جو ہے دنیا کو اکٹھا کر لے، آپ نے فرمایا آخرت کی فکر کرے۔ تو یہ جو اوقات ہیں یہ تو جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ملء الارض ذهبا ولو افتدى بھی، ساری زمین کو سونے سے بھر کر بھی جو کفار ہیں وہ اللہ کو فدیہ دینا چاہیں تو پھر بھی ان کا کام نہیں بنے گا۔ تو اس لیے ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو ہم کیش کریں، اس کو ہم جو ہے نا ایکسچینج کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے احب الاعمال اللہ ادومها وان قل، جی بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو اعمال میں سب سے محبوب ترین جو عمل ہے، یعنی وہ پسند عمل اللہ کو ہے کہ جو ہو مستقل ہمیشہ پرماننٹ، ہمیشہ جس میں چھوٹا ہو چاہے تھوڑا ہو، اللہ کہتا ہے ہو تھوڑا مگر مستقل ہونا۔ اور اس میں ایک بڑی کمال کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے وہ لیلۃ القدر پالی، اللہ نے اس کو دے دی، اللہ رب العزت اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اس میں حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے تو حضرت ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض گزارنے لگی اللہ کے حبیب اگر وہ رات میں پالوں تو میں کیا مانگوں؟ اب دیکھیں نا
آپ کی وہی بات کہ دنیا کے اندر ہم جو ہے نا وہ گم ہیں، محو ہو چکے ہیں. میں یقین کیجئے سلمان صاحب اتنا حیران ہوا جب میں نے یہ حدیث پڑھی، مجھے سمجھ نہ آئی مانگ کیا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مانگوں کیا اللہ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مال مانگنے کا نہیں کہا، کوئی دنیا کا جاہ و جلال، کوئی گاڑیاں بنگلے، کوئی روپیہ پیسہ. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری پیاری حمیرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ سے دعا یہی کرنی ہے آپ نے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے میرے پروردگار تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تیرا مقابلہ ہی کوئی نہیں، تیرا ثانی ہی کوئی نہیں، اور تو معاف کرنے کو بڑا پسند بھی کرتا ہے، تو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے معاف فرما دے. پتہ چلتا ہے جس بندے کی معافی ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا. اچھا یہ بتائیے تھی کہ یہ صرف کیا عبادت کی رات ہے، اس کی اصل فضیلت کیا ہے؟ یہ صرف عبادت کی رات ہے، یہ انسان کی پوری زندگی بدلنے کے لیے یہ ایک ہی رات جو ہے کافی بن سکتی ہے جو انسان کی دنیا ہی بدل دے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور القمر ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہر سال یہ موقع دیا ہے کہ ہم ایک رات کی عبادت کر کے ہم جتنے سال جی نہیں سکتے اس سے زیادہ کی اپنی عبادت اللہ اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ لیں. اصل میں ہمارے ہاں یہ جو کلچر بن گیا نا کہ اس چیز کا اتنا ثواب ہے، اس چیز کا اتنا ثواب ہے، اس چیز کا، تو ہم نے نا عبادات کو صرف اس حد تک محدود کر دیا. جیسے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جی 1 حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، تو ہم نے یہ سمجھا بھی ٹھیک ہے وہ رٹے لگا لو قرآن مجید کو. ایسی عبادات کو بھی ہم نے ایسی بنا لی ہے کہ ٹھیک ہے وہ اندھے باپ لگے رہو بس، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اصل تو یہ ہے کہ یہ ذاتیں جو ہمارے پاس آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت امانت، یہ ہماری زندگی تبدیل کرنے کے لیے آتی ہیں. بالکل صحیح. یہ ہمیں دعوت احتساب دیتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم پہلے کیا تھے، کیا کر رہے تھے اور اب کیا ہیں. دیکھیں نا اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، جس طرح شیخ حدیث بھی سنا رہے تھے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو کیوں معاف کیے جاتے ہیں؟ وہ اس لیے معاف کیے جاتے ہیں کہ تاکہ انسان اپنا احتساب کر کے پچھلی غلطیاں معاف کروا لے اور آئندہ اپنے آپ کو تبدیل کرے. ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 شرطیں باندھ دی نا، ایمان و احتساب. اگر ایمان نہیں ہے تب بھی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ نہیں ہے، اگر احتساب نہیں ہے پھر بھی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ نہیں ہے. علامہ صاحب اصل میں یہ بات ذہنشین رہنی چاہیے تمام ناظرین کے بھی بالکل کہ اعمال کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں جو بنیادی ہیں، جن میں سے ایک شرط بھی ناپید ہو جائے تو عمل قبول نہیں ہوتا. وہ 3 شرطیں جو ہیں ان میں سے پہلی چیز ہی ایمان ہے. انسان کے اندر ایمان ہوگا تو اس کا عمل قبول ہوگا. اگر ایمان نہیں، میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایمان جو ہے نا عمل کی روح ہے. یہ بات ادھر چل نکلی ہے تو میں ایک مثال سے بات سمجھانا چاہوں گا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. ہر کلمہ طیب، ہر پاکیزہ جملہ جو ہم زبانی عبادات کرتے ہیں، الیہ یصعد اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھ جاتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ اور عمل صالح اللہ کی طرف اٹھ جاتا ہے، آسمان پہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے. جو عمل اتنی قوت پرواز رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ سکے تو وہ عمل قبول ہوتا ہے. جو عمل قبول نہیں ہوتے نا ان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں لا تجاوز صلاتہن آذانہن، ان کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، مطلب اللہ تک پہنچتی نہیں ہے. تو مطلب عمل کا قبول ہونے کے لیے اللہ کے پاس پہنچنا لازمی ہے. بلکہ وہ رسول کی حدیث بھی ہے نا، ربا قائم من قیامہ الا السحر، بالکل کہ یعنی شب بیداری کے علاوہ کئیوں کا قیام جو ہے نا قیام ہے ہی، صرف جاگنا ہی ہے بس، یہ نیند چھوڑی ہوئی ہے. ایسے روزے کے بارے میں فرمایا کم من صائم، کتنے ایسے روزے دار ہیں بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عمل اللہ کی طرف جاتا ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ عمل اڑنے کے لیے اس کے اندر قوت پرواز ہونی چاہیے. اب ہم مثال سے بات کو سمجھتے ہیں، جو مثال میں دینا چاہتا ہوں، ہم انسان ہیں، ہم اڑ نہیں سکتے، لیکن کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں پرندے جنہوں کو ہم کہتے ہیں وہ اڑتے ہیں. اب جو پرندے اڑتے ہیں ان کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 3 چیزوں کا ہونا لازم ہے. ایک تو اس کے اندر روح ہونی چاہیے، روح ہوگی تو وہ اڑ سکے گا، اٹھ سکے گا، چل سکے گا. اگر روح نہیں تو مردہ بے جان ہے. اور 2 پر ہونے چاہیے. تو
جیسے پرندے کو اڑنے کے لیے روح کی اور 2 پروں کی ضرورت ہے، ایسے اس جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اس کو اللہ تک پہنچنے کے لیے ان 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک روح ہے، وہ ہے ایمان، کہ ایمان کے بغیر عمل مردہ ہے، وہ اٹھ ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری جو 2 پر ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک پر ہے یہ احتساب، جو آپ نے کہا نا، اخلاص نیت۔ بالکل نیت کے اندر خلوص ہوگا تو وہ عمل اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا، اگر نیت کے اندر خلوص نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تک وہ عمل نہیں پہنچ یعنی سکتا۔ پہلے گناہوں کو دھونے کے لیے محاسبہ بالنفس، اپنے نفس کو ذبح کرنا۔ جی، اخلاص نیت، اصل میں احتساب سے مراد اخلاص نیت ہے۔ ہاں بالکل۔ اور تیسرے نمبر پر ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہ وسلم، یہ دوسرا پر سنت کا ہے کہ جب تک عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا نا وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ 3 چیزوں کا عمل کے اندر پایا جانا لازمی ہے، اس میں پہلی چیز ہی ایمان ہے۔ اور جو سنت کو لوگ ایمان طریقہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے ہی نہیں، آپ رات کو جاگتے رہیں، کئی لوگ جاگتے ہیں رات کو، کئی ایسی راتیں بھی ہیں کہ جن کو لوگ جاگتے ہیں اور لیکن ان کو جاگنے کا کوئی کخ فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے لیے جاگنا بھی عذاب بن جائے گا قیامت والے دن۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی لوگوں کے بارے میں نا، جب وہ آئیں گے میرے پاس حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے، تو میں جب دیکھوں گا کہ یہ میری امت آئی ہے، کیونکہ ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے نا، تو جب میں سوچوں گا میرے قریب آئے پانی پلاؤں تو فرشتے آگے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں آگے نہیں جانا، روک دیں گے، اور میں پوچھوں گا روک کیوں رہے ہو، تو وہ کیا کہیں گے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی، آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ اب وہ لوگ بھی تو راتیں جاگتے ہیں، لیکن ان کے راتیں جاگنے کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں تو میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر دینی من بعدی، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو ایک رات یہ لیلۃ القدر ہے جس میں جاگنا سنت کے مطابق یہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، اور ایک رات لوگوں نے بنائی ہوئی ہے جی شب برات ہے جی، اور اس کے اندر جاگیں جی اور اس کی عبادت کریں جی، اگلے دن کا روزہ رکھیں گے جی۔ تو یہ ایک بدعت جو ایجاد کر لی لیلۃ القدر کے مقابلے کے اندر، تو اس کا فائدہ کی کا تصور ہی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے، قرآن کہتا ہے تنزل الملائکہ والروح فیہا، تو مراد یہ اس رات کے فرشتے نازل ہوتے ہیں یا زمین پر اترتے ہیں، کیا اس کی کوئی خاص حکمت ہے؟ جی، جب فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو یہ ایمان والوں کے لیے ایک رحمت اور ایمان والوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور پھر وہ آ کے ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں، اور پھر ایمان والوں کے اوپر اس وقت سکینت طاری ہوتی ہے جب فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے بہت بڑی رحمت کی بات ہے کہ آسمانوں کے فرشتے ان کے لیے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں کہ جو اس رات کے اندر جاگ کر اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے جاگنے سے، ہمارے ہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ رات کو جاگیں لیلۃ القدر کی تلاش میں جاگنا ہے۔ ہمارے لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ جاگنے سے مراد صرف جاگنا ہی ہے، حالانکہ جاگنے سے مراد عبادت ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ہمارے ناظرین میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے ماشاءاللہ، کہ جو موٹر سائیکل پکڑتے ہیں، ایک مسجد کے اندر گئے، 2-4 منٹ ان کے ساتھ باتیں کی، کچھ کھایا پیا، کوئی کھجوریں کھائی، چائے پیے، کہوا پیا، دیکھا کیا ماحول ہے، شغل میلہ لگایا، پھر اٹھے، پھر جناب موٹر سائیکل ایک ہماری اگلی مسجد میں چلے گئے اور وہاں پر 2-4 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ شغل میلہ لگایا، پھر اگلی مسجد کے اندر، اور وہ سمجھ رہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، کیوں؟ ہم جاگ رہے ہیں۔ تو بھائی جاگنا مقصد نہیں ہے، اصل جاگانا تو اس لیے ہے کہ آپ جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، انفرادی طور پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قیام کریں۔ جس طرح شیخ نے جو حدیث بیان کی نا، اس میں لفظ کیا، من قام رمضان ایمانا، اور من قام لیلۃ القدر کے الفاظ ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ موٹر سائیکل بیٹھ کے اس مسجد کے چکر لگائے۔ اور ایک اور میں بات کھل گئی ہے تو چلے میں کہہ دیتا ہوں، معذرت کے ساتھ کوئی ناراض بھی نہ ہو جائے، ایک ہم نے یہ ٹرینڈ بنا دیا ہے کہ لیلۃ القدر جب آنی ہے تو پھر ہم نے جلسے شروع کر دینے، پھر ہم نے ساری رات علماء کو بلا کے پھر تقریریں کروانی ہیں، وعظ کروانے ہیں اور نصیحتیں کروانی ہیں۔ ٹھیک ہے، وعظ و نصیحت، علم کی مجلس ہونی چاہیے، اور علم بھی عبادت ہے، علم کا حصول بھی عبادت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ کوئی عالم اس کائنات کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، نہ پیدا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہوتے تھے، آپ کی موجودگی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی موجود ہوتے تھے، سامعین بھی ایسے کہ جن جیسا سامع دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اور خطیب بھی ایسا جس جیسا خطیب اللہ نے نہ پیدا کیا نہ پیدا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی درس قرآن کی مجلس جمائی ہے، نہ کوئی ان کا نصاب کتاب اللہ، ان کا استاد محمد رسول اللہ، ان کی یونیورسٹی بیت اللہ، اور پھر وہ
حزب اللہ، حزب اللہ. اللہ نے کہا کہ میرا حزب اللہ میرا گروہ ہے. جی بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی درس قرآن کی محفل یا درس حدیث کی مجلس یا کوئی وعظ و خطبہ ایسی نہیں. انفرادی عبادت کو ترجیح دی ہے. میں یہاں پر جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے وہ ہے کہ اعتکاف ہو یا لیلۃ القدر ہو، یہ انفرادی عبادات اس کے اندر کرنی ہے. انفرادی عبادت کے اندر آپ کے نوافل ہیں. کوئی ایسی تلاش کرنی چاہیے کہ جہاں کوئی کسی کا آنا جانا نہ ہو، عام درفت نہ ہو، بلکہ طرح طرح بندہ اللہ کے ساتھ. تنہائی کی جو عبادت ہے نا اللہ کو اتنی پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے قیامت والے دن جن کو اللہ تعالیٰ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اپنے عرش عظیم کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو شخص ذکر اللہ خالین، اللہ کے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے. اور تنہائی میں جب یاد کر رہا ہے، لیلۃ القدر ہو اور اگر اللہ اعتکاف کی توفیق دے دے، اعتکاف کا خیمہ ہو اور تنہائی کے اندر انسان بیٹھا ہوا ہو، اپنے رب کا روب دبدبہ جلال اس کو یاد آ رہا ہو، قیامت کا منظر یاد آ رہا ہو، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہو، اور پھر اس ڈر سے ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. اللہ کہتا ہے میرے بندے سب کو دھوپ میں کھڑا کر سکتا ہوں، تینوں میں تتی عواوی لگن دے. اللہ پنجابی میں کہتے ہیں. تو اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. تو تنہائی اختیار کریں اللہ کے لیے، اور تنہائی کے اندر عبادت کا مزہ ہی الگ ہے. اچھا یہ بتائیے شیخ قاری سلیم اللہ مدنی صاحب حفظہ اللہ کہ ایک عام مسلمان جو ہے شب قدر کی رات کو کون سے 3 کام ضروری کرے، یعنی اس کے لیے کرنا ضروری ہیں، اور اس رات کا فائدہ جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی. اس میں نا میں ایک چیز پہلے کوٹ کروں گا، وہ میرے ذہن میں آئی. ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. یہ شیخ نے بڑی پیاری بات کی ہے. ہر بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے سمجھانے کا، یا جو کچھ سمجھ آئے. میں تو طالب علم ہوں، آپ صاحب فضل بیٹھے ہیں. اصل میں بات یہ ہے، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. سارا سال جو ہے تھیوری پڑھانے کے دن ہیں، یہ پریکٹیکل کے ایام ہیں جن کو ہم نے سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ لکھا نہیں ہوتا جی کہ بخشش دے دیں، وہ جو بعض مانگتے ہیں یہ جو کہتے ہیں وغیرہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایکسٹرا جو ہے ٹریننگ کا مہینہ تو یہ بخشیش ہے اللہ. بالکل ایسے ہی کہ جو اس نے ہمیں وقت بھی دے دیا، دن بھی دے دیا. دیکھیں جی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ غلقت ابواب جہنم، سارے جہنم کے دروازے. بالکل صحیح. اور اللہ نے فرمایا ایک بھی جہنم کا دروازہ نہیں کھلا. بالکل ایسے. وفتحت ابواب الجنہ، اور سارے کے سارے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور ایک حدیث میں فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھلے ہیں. فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب السماء، کہ آسمان کے سارے دروازے کھلے ہیں اور ایک بھی بند نہیں ہے. وسلسلۃ الشیاطین، یہ جو آپ نے جکڑ دیا، باقی کیا رہ گیا؟ یہ جو کلمات آپ نے بولے ہیں یہ اسپیشل اللہ کے نبی نے بیان کیے کہ ایک بھی دروازہ جنت کا بند نہیں ہے، ایک بھی دروازہ دوزخ کا کھلا نہیں ہے، سارے ہی بند ہیں. ایکسٹرا بخشش ہے. یعنی اللہ نے ہٹ کر پورے سالوں سے نا، پورے مہینے 11 مہینوں سے ہٹ کر ہی بخشش کی ساری چیزیں کھول دی ہیں. یار کوئی کسر نہ رہے، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ تو میں نے کوئی شے ایکسٹرا نہیں دی ہے. یہ ایکسٹرا شے ہے. آپ کے سوال پر میں بولوں گا جو 2-3 باتیں میں بتاؤں گا. قرآن مجید کی تلاوت، قرآن میں ذکر کروں گا اپنے شیخ پرنسپل جامعہ سلفیہ جناب چودھری یاسین ظفر صاحب کا. میں ان کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتا. اس پر قرآن مجید کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا، پیغام ٹی وی پر جب لائن پہ ان کو لیا گیا تو انہوں نے اپنا یہ عمل بتلانے سے نا ہچکچاہٹ محسوس کی کہ میرا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اور یہ اچھی بات ہے، تو لیکن پھر دوبارہ اصرار کیا گیا بطور تحدیث نعمت کے طور پر. انہوں نے بتلا بھی دیا کہ قرآن مجید جو ہے اس کو میں بھی اس لیے مطلب میں پڑھتا ہوں قرآن مجید کو، میرے کئی مسئلے اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں. اچھا، قرآن مجید کو ان دنوں کے اندر دوستی اس کے ساتھ لگا لینی چاہیے. یہ جو ایام ہیں یہ بندے کے ٹریننگ کے دن ہیں. ان دنوں میں دوام کے ساتھ بندہ ایسے کام کر لے کہ سارا سال کرتا رہے. اور وہ دوستی در حقیقت ہے ہی اللہ کے ساتھ، ہے یہ کلام ہے. بالکل اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. بالکل ہماری بدقسمتی کہ ہم جانتے نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. بالکل صحیح. اس کے ساتھ دوسرا ہے توبہ اور استغفار کا. استغفار تو
دیکھیں آپ نے وہ پہلے سوال کیا تھا کہ ساری تو دنیا کاموں میں مشغول ہے تو یہ کام کیسے کرنے. اب ساری دنیا کاموں میں تو مشغول ہے لیکن پریشان ہے. ہر بندے کو پریشانی ہے, کوئی بیماریوں میں مبتلا, کوئی ذہنی ٹینشن میں, کوئی گھریلو, کوئی کاروباری پریشانیوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا من لازم الاستغفار. یہ حدیث ہے کہ جس بندے نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ تبارک و تعالی بند گلی سے اس کو نکال دے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, یہ بھی سورہ نوح کی. یہ میں ناظرین گرامی قدر آپ کی خدمت میں یہ اسپیشل عرض گزاروں گا کہ سورہ نوح کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. یہاں پر جو فوائد و ثمرات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے, اس کے ساتھ شیخ استغفروا ربکم انہ کان غفارا, کتنی پیار سے بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے کہ تمہیں بخشنے والا وہی ہے, اس کے سامنے جھک جاؤ اور پھر وہ تمہارے اوپر انعام و اکرام کرے گا. وہ سورہ نوح آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ پر وہ یہاں ہو جائے گا. تیسری بات اس کے اندر ہے ذکر اذکار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو شیخ نے حدیث پڑھی ہے نا, سبعۃ یظلھم اللہ, وہ 7 لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جن کو اپنے عرش عظیم کا سائے تلے جگہ دیں گے, اس کے اندر ایک وہ بندہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا, جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو یہ کتنا بڑا انعام ہے. اگر میں چیلنج کرتا ہوں, اگر ہمیں اس رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کے اندر ہم نے پابند کر لیا ان 3 کاموں کا, واللہ العظیم ہماری ہر قسم کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہمارے سارے کام اللہ خود کرے گا. آپ نے وہ تھیوری کی بات کی نا, تو اس سے مجھے یاد آ گیا, آمنو تھیوری ہے, عامل الصالحات پریکٹیکل. بالکل صحیح. اور یہ اللہ نے 89 مرتبہ قرآن کے اندر فرمایا. اچھا استغفار کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہاں بھی اللہ نے شرط باندھ دی نا, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. دیکھیں شرط باندھی اللہ نے, توبہ تو کر لی, تابہ یتوب توبۃ کا معنی میرے خیال یہی ہے کہ لوٹا پلٹ آیا. انہیں صبح کو بولا اگر شام کو اللہ کہتا آ گیا, مگر یہ نہیں خالی آیا, آمانا وہ پھر ایمان لائے, وعمل عملا صالحا پھر پریکٹیکل کرے, اس ایمان کا ترجمہ کرے, ٹرانسلیٹ کرے. میں یہ کہتا ہوں سر کے پیروں سے لے کر پیروں کا ناخن تک نا, یہ پورا سٹرکچر اور ڈھانچہ اس ایمان کی ٹرانسلیٹ کرے, ترجمہ چلتا پھرتا نظر آنا چاہیے. یہ ہے عامل الصالحات. یبدل اللہ سیئاتہم, ایک تصویر بن جائے, ایک تصویر بن جائے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ نے اس کے تقدیر میں جو پہلے گناہ لکھے ہوئے اللہ کہتا ہے میں اس کو نیکیوں میں بدل دوں. سبحان اللہ, کیا بات ہے جی شیخ. اچھا اس میں تھوڑا سا مجھے اجازت دیں. توبہ کا جو مطلب ہے توبہ کرنا, یہ بڑا اہم ہے, سمجھنے والا. ہمارے عام موضوعات بھی ہوتے ہیں, عنوانات بھی ہوتے ہیں خطباء کے, توبہ و استغفار, لیکن یہ میں نے بہت کم لوگوں کو سنا ہے توبہ کا لفظی معنی بیان کرتے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو استغفار ہے, اللہ سے آپ معافی مانگتے, اللہ جو میں نے کر لیا یہ بخش دے مجھے. توبہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب ہو گیا ہے نا, یہ میں آئندہ دوبارہ نہیں دہراؤں. یہ بہت اہم چیز ہے نا. اس کا یہ مطلب ہے کہ میں پہلا سارا کچھ ساری کشتیاں اللہ جلایا ہوں, اب نہیں میں واپس جاتا. میں بالکل. اچھا جی عام ترین یہ جی آخری سوال ہے شب قدر کے حوالے سے. یہ جو 27ویں رات کو رائج کر دیا گیا, مشہور ہو گیا جی کہ لوگ 27ویں رات میں زیادہ تر پروگرام کرواتے ہیں, جلسے جلوس محافل کا ہے اہتمام کرتا جی کہ یہ غالب گمان ہے جی کہ 27ویں رات شب قدر ہے. کیا اس کی قرآن و حدیث کو دلیل مستند ملتی ہے؟ جی محترم علامہ صاحب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ طور پر فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اگر تو ایک ہی رات خاص ہوتی, جس طرح ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 27ویں ہے, تو پھر تلاش تو ختم ہو گئی, پھر تو پتہ چل گیا کہ 27ویں ہے, پھر تو میں سمجھتا کہ پوری کی پوری دنیا اس کو پا لیتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کا حکم دیا, پھر 5 طاق راتوں کا ذکر کیا ہے. 21ویں ہے, 23ویں ہے, 25ویں ہے, 27ویں ہے, 29ویں ہے. علامہ صاحب پتہ ہے کہ غلط فہمی کیوں ہوئی ہے؟ ایک روایت صحیح روایت ہے جس کے اندر یہ 27ویں کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر بتائی, اور صحابی بتاتے ہیں کہ وہ 27ویں رات تھی. اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ رات 27ویں تھی تو اس وجہ سے ہر سال وہی ہے. اصل مسئلہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کسی ہر سال ایک ہی نہیں رہتی. یعنی اگر ایک سال 21ویں ہے
تو اگلے سال 23ویں ہو سکتی ہے، بدلتی رہتی ہے، اگلے سال 25ویں ہو سکتی ہے، 25ویں جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اس سال 27ویں تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لیلۃ القدر تبدیل ہوتی رہتی ہے. جی 29 روزے بھی تو ہوتے ہیں نا، بالکل ایسے ہی 30 روزے بھی تو ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے حکم یہ ہے کہ 5 طاق راتوں کے اندر عبادت کر کے اس کو تلاش کرو. وہ تلاشی تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرے نزدیک یہ جی رب لب لو. جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 5 طاق راتوں میں جو آنے والی ہیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، ان ساروں کے اندر مکمل یہ سمجھ کر کہ ان میں سے کوئی بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اس کی تلاش کے لیے عبادت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. اور شیخ نے جو بات کی ہے نا ذکر کی اور استغفار کی اور یہ 3 تلاوت قرآن کی، کون سے 3 اہم ترین کام کرے بندہ جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ نے ذکر کو اور استغفار کو جو الگ الگ بیان کیا نا، میرے نزدیک یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. استغفار بھی ذکر ہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں تیسرا اہم کام قیام ہے. قیام اللیل جو ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے. قیام کرے، ذکر استغفار کرے اور تلاوت کرے اور ذکر اذکار کرے. اور یہ جو دعا شیخ نے پہلے بتائی تھی نا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ استغفار کا کلمہ ہے. اس کے اندر کیا ہے کہ یا اللہ تو معافی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا بہت زیادہ، مجھے معاف فرما. تو استغفار یہ ہے نا، اللہ سے معافی مانگنا. اور میں یہاں پر ایک تھوڑا سا یہ بھی وضاحت کر رہا تھا، تو شیخ نے بھی تھوڑی سی وضاحت کی، میں پہلے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمارے ہاں توبہ استغفار ایک چیز کو سمجھا جاتا ہے. میں یہ اس کی وضاحت ایسے کرتا ہوتا ہوں کہ توبہ بالکل ایک الگ چیز ہے، استغفار ایک الگ چیز ہے. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو راستہ بھول گئے نا، توبہ کا لفظی معنی رجوع کرنا، لوٹ آنا، واپس آ جانا، ٹھیک ہے، پلٹ آنا. تو جو راستہ آپ بھول گئے، جو اللہ کا راستہ ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، جس کو بھول کے اپنی غلطی کی ہے، آپ وہ جو غلطی والا راستہ چھوڑ کر اپنے اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں تو یہ توبہ ہے. اور استغفار کیا ہے کہ وہ جو غلطی کی اس کی آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، پھر اس راستے سے اس طرح واپس آنا کہ کشتیاں جلا دوبارہ جانا. اور توبہ کی شرائط جو ہے نا، 4 شرائط ہے توبہ کی. اگر فار ایگزامپل ایک بندہ کلی طور پر یہ ارادہ کر لیتا ہے، شیخ محترم 2 شیخین ہیں آپ، یعنی ارادہ کر لیے کلی طور پر اس نے توبہ پکی کی ہے، لیکن پھر بھی بھول کر بھٹک کر اگر اس بستی میں دوبارہ داخل ہو گیا، یا اس پر حملہ کرنے والے ایسے ہیں، ایک بندہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، چھوڑ دیا کلی طور پر، بالکل کٹ آف ہے، بڑا اس نے اپنے اوپر ضبط کیا ہے، مگر پھر اس کو گناہ پر لگانے والے اگر آ جائیں اور پھر بستی میں قید، شیطان تو موجود ہے نا، وہ تو پھر بھی ورغلاتا رہتا ہے، انسان بھول جاتا ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین کی وہ آیت مجھے آپ نے یاد دلا دی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ایک شیخ نے لکھا ہے کہ میں توبہ کرتا تھا، مجھ سے میرے اندر ایک غلطی تھی، تو میں توبہ کرتا تھا، تو ایک بار توبہ کی ٹوٹ گئی، دوسری بار توبہ کی ٹوٹ گئی، تاکہ میں نے 100 بار توبہ کی تو پھر میں اپنی توبہ پہ قائم رہ سکا. یعنی یہ توبہ انسان سے ٹوٹ جاتی ہے. ایک ہے کہ توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا، میں توبہ کر لوں گا. سورم کی حدیث پہ ہے نا کہ میرے خیال کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ انسان 70 بار بھی یا 70 لاکھ، کیا وہ حدیث ہے کہ جس میں اتنی بار بھی گناہ کرے پھر بھی اللہ سے وہ توبہ کرے تو اللہ اس کو بخشے گا. 70 بار کیا شیخ، 700 بار بھی کرے، 7000 بار بھی کرے، جب بھی اللہ تعالیٰ سے یہ سچے دل سے توبہ کرے گا. لیکن شرط وہی ہے، توبۃ نصوحا ہونی چاہیے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تو جب بھی توبۃ نصوح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا. اور پھر اگر یہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، جو اب نقطہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی یہ اللہ سے توبہ کرے، یہ التائبون میں شامل ہوگا، کیونکہ بار بار اس سے گناہ ہو جاتا ہے، بار بار توبہ. اور اللہ تعالیٰ آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. تو ہم اپنے ناظرین کو اس لیلۃ القدر کے حوالے سے پیغام بھی دینا چاہتے ہیں آخر کے اندر کہ یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس رحمت کے دن آ رہے ہیں، راتیں آ رہی ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان راتوں کے اندر قیام زیادہ سے زیادہ کریں اور تلاوت قرآن مجید زیادہ سے زیادہ کریں، اور ذکر اذکار، جس میں اذکار کے اندر خاص طور پر استغفار کا وہ کلمہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا بہت زیادہ ورد کریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیں. ان راتوں کو اپنی زندگی کی تبدیلی کا سبب بنا لیں. ہمارے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، آئندہ سے ہم توبہ کر لیں کہ اللہ آئندہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری یہاں پر ایک چھوٹا سا میں عرض گزاروں گا. جی بالکل. ہمارے بھائیوں کو، میں اپنے بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ صرف 27ویں پر ہی اکتفا نہ کریں. بالکل
یہ جو دن چل رہے ہیں یہ بڑی قیمتی راتیں ہیں، ان کا کوئی مول نہیں ہے، یقین کیجئے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا کہ پورے مہینے کی راتیں ہی قیمتی ہیں، دن ہی قیمتی ہیں، لمحے قیمتی ہیں، گھڑیاں قیمتی۔ تو یہ ہے کہ یہ بلکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو لیلۃ القدر کو، یہ 10 دن ہی عبادت میں گزار دیں، پورے 10 کے 10 دن ہی گزاریں، ٹھیک ہے نا جی۔ 2 روایات آتی ہیں، ایک طاق راتوں کی ہے، ایک روایت جو ہے وہ 10 راتوں کی ہی، مطلب آخری عشرے کی پوری روایت آتی ہے۔ اس لیے ان میں عبادات کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، قیام کریں جیسے شیخ نے بتایا۔ باقی اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں شیخ کی تائید کے لیے وہ حدیث جو میں نے شروع میں عرض کی تھی نا، وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہی تھا، اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو اس کے اندر نا احیا لیلہ، اپنی ہر رات ہی بیدار کرتا، جی اپنی ہر رات ہی جو ہے نا وہ جگہ جا کے گزارنے عبادت کے اندر۔ سبحان اللہ۔ میں دونوں اپنے شیخین کا، ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ ورا، اور اسی طرح جناب فضیلت الشیخ قاری سلیم اللہ مدنی صاحب حفظہ اللہ ورا کا دل کی عطا سے شکریہ ادا کرتا ہوں، شاکر ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ لوگوں بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے ایسے علماء کہ جو ہمیں خالصتاً قرآن و سنت کے مطابق دعوت دیں، اور پھر بھی ہماری بدقسمتی کہ ہم سنیں نہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو معاف کر دے، اور اللہ ہمیں سننے کی توفیق عطا کر دے، اور سننے کی توفیق عطا کر دے اور بخش دے۔ تو ہم نے آج لیلۃ القدر کی فضیلت، اہمیت، اس کی قدر و قیمت کے متعلق جانا ہے، اور اسی طرح جو اس کے متعلق عام غلط فہمیاں مشہور تھیں ان کے متعلق بھی نشاندہی ہو گئی ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق ہمیشہ زندہ رہ کر اور اسی پر حالت ایمان میں موت عطا فرما دے۔ آج کے لیے آپ کا میزبان عالم رمضان پروگرام کے ساتھ محمد سلیمان الہی نیر اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔